مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی، اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ود جنس۔ آج کا واقعہ عائشہ نرسال کیا ہے اسلام آباد کے سیکٹر H8 سے وہ اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں میرے پروگرام میں۔ یہ واقعہ بیسیکلی ان کی نانی کے ساتھ پیش آیا۔ ان کی نانی کا نام جنت بیوی تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ۔ یہ واقعہ میری نانی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ میری نانی بیان کرتی ہیں کہ ہم راولپنڈی کے کرشن محلے میں رہا کرتے تھے، اور ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک پلے گراؤنڈ تھا جس میں ہم جھولا جھولنے کے لیے میرے محلے کی کچھ سہیلیاں تھیں، ہم لوگ جایا کرتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم اکثر جو ہے وہ عصر کے بعد گھر سے نکلتے تھے اور مغرب ہونے سے پہلے گھر پہ موجود ہوتے تھے۔ والد ہمارے فوت ہو چکے تھے، تو والدہ جو ہیں وہ مغرب سے پہلے گھر پر موجود ہونے کا کہہ کر اس کے علاوہ اس قدر سخت گیر نہیں تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور ہمارا معمول تھا کہ سردی ہو یا گرمی ہم ضرور جھولا جھولنے کے لیے پارک میں جایا کرتے تھے۔ یہ ایک روز کا ذکر ہے کہ پارک سے واپسی پر ایک غیر آباد مکان تھا جس کے باہر پیپل کا بہت گھنا اور بہت ہی عمر رسیدہ درخت موجود تھا، جس کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی۔ ہمیں اکثر محسوس ہوتا اس درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے جیسے کوئی ہیبلی ہے، کچھ سائے ہیں جو ہمیں نظر آتے، اور ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی اور آ جاتے۔ ایک دن ہم واپسی پر آ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے دو بہت خوبصورت بچے کھڑے ہیں، جن میں سے ایک بہت خوبصورت شکل اور صورت کی لڑکی تھی اور ایک بہت حسین لڑکا تھا۔ جب ہم درخت کے نیچے سے گزرے تو وہ ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے دوستی کرنی ہے۔ اس لڑکی نے کہا۔ بھائی بالکل خاموش تھا اور ساتھ ساتھ بہن کھیل رہا تھا۔ لڑکی بڑی تھی اور وہ بچہ اس لڑکی سے عمر میں چھوٹا تھا۔ تو پیچھے پیچھے وہ ساتھ آتے چلے گئے۔ تو ہم نے جان چھوڑانے کے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہماری دوستی، اب ہم کل آئیں گے، ہم پارک میں پینگ لیتے ہیں، تو اس ٹائم تم بھی آ جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی کھیل چکے ہوتے ہیں
آپ جب واپسی آئیں گے تو ہم آپ کو اسی درخت کے نیچے ملیں گے۔ بہرحال ہم اپنا چلتے چلتے گھر کی اور بڑھ رہے تھے کہ ابھی وہ بچے پلٹے بھی نہیں ہوں گے کہ ایک دم ہم نے پٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں، نہ بندہ ہے نہ بندی ذات۔ نہایت حیرانگی ہوئی کہ اتنی جلدی جو ہے کوئی کیسے اپنی جان سے نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ میرا خود بھی بچے تھے اس ٹائم، اتنا کوئی شعور اور کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ سوچا کہ تیز ترار بچے ہوں گے، بھاگ گئے ہوں گے، بات آئی گئی ہوگی، کیونکہ اکثر ہی پارک میں اپنی ہم عمر کی لڑکیاں میں جایا کرتے تھے۔ اگلے دن کا ذکر ہے کہ واپسی پر ہم اپنا جھولا جھول کے آ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ اسی درخت کے نیچے جو ہے وہ دو بچے جو ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ تو پرانا وقت تھا اور اتنی آبادی بھی نہیں تھی، کھلا علاقہ تھا، بازار بھی آج کی طرح کنجسٹڈ بازار نہیں تھا۔ یہ آج سے تقریباً 50 سال قبل گزرنے والا واقعہ ہے۔ تو اچانک مجھے بڑی شدید پیاس کا احساس ہوا، تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ جلدی کب چلتے ہیں، شدید پیاس لگی ہے۔ تو جو بچی تھی جس کا ذکر کیا کہ وہ بچہ اور بچی جو درخت کے نیچے ملے تھے، اس بچی نے کہا کہ ٹھہرو، میں تمہیں جو ہے وہ پانی پلاتی ہوں۔ وہ بچی اسی درخت کے پیچھے گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت ایک بلوئی گلاس تھا جو اس نے ان کو لا کر دیا، اور انہوں نے وہ شربت پیا۔ شربت تھا اور اس کا ذائقہ نہایت منفرد، دل فریب، مزیدار اور تاثیر میں بالکل مختلف تھا۔ نانی بتاتی ہیں کہ اس قدر لذیذ شربت آج تک میں نے کہیں نہیں پیا، نہ جانے وہ کس چیز کا شربت تھا۔ معلوم پڑتا تھا جیسے جنت سے لایا ہوا کوئی شربت ہو جس کا ذائقہ دنیا کی شربتوں سے نہایت الگ اور منفرد تھا۔ یہ عمدہ شربت پینے کے بعد طبیعت نہایت بشاش ہو گئی اور اس بچے اور اس لڑکی سے دل شدید ترین محبت پیدا ہوئی، اور دل میں خیال ہوا ان کو گھر لے چلتی ہوں اور والدہ سے بھی ملاؤں گی، پھر گھر ہی بلا لیا کریں گے کھیلنے کے لیے۔ اب یہاں درخت کے نیچے تو ہم کھیلنے سے رہے اور وقت مغرب بھی تھا۔ والدہ کی ہدایت تھی، آج کل کے بچوں کی طرح تو ہم نہیں تھے جو والدین کا کہنا نہیں سنتے، ہم نہایت فرمانبردار تھے۔ اس وقت کے زیادہ تر افراد نہایت ادب والے اور نہایت سلیقہ رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، تو ہمارے ذہن میں ایک ڈر تھا، ایک عزت، ایک خوف تھا والدہ کا کہ پر گھر پہنچنا ہے۔ تو اسی اسنا میں نے اس بچی سے کہا کہ ہمارے گھر چلو، تو اس نے کہا کیوں نہیں۔ سہیلی جو تھی اس کا گھر ساتھ ہی تھا، ہمارے برابر میں جو پڑوسی رہتے تھے انہی کی بیٹی سے میری دوستی تھی، یعنی جنت بی بی کی۔ تو بچوں کو جو ہے گھر لے آئے، والدہ نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں،
والدہ بھی حیران اور ششدر ہوئی کہ اس قدر حسین شکل صورت کے حامل بچے شاید انہوں نے بھی اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھے تھے۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ گراؤنڈ کے قریب جو پرانا مکان ہے، ہم اس کے مکان پیچھے ہی ایک اور مکان ہے، ہم وہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ مغرب کا وقت ہے تو آپ لوگ ماں باپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، تو بیٹا کہو تو میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ تو بچی نے کہا کہ نہیں، ہمارے والدین پریشان نہیں ہوں گے، بس ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں۔ بتاتی کہ میری والدہ نے ان کو چاول وغیرہ ڈال دیے تو ان بہت رغبت اور شوق سے کھائے، اور بس وہ چاول کھا کر انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں۔ وہ گیٹ سے باہر نکل گئے تو پیچھے پیچھے میں اپنی والدہ کے ساتھ آئی تو دیکھا کہ آنکھوں کا عالم ہے، باہر نہ بندہ ہے اور نہ بندے کی ذات ہے، اور پلک کے جھپکنے میں وہ دونوں بچے جو ہیں وہ اوجھل ہو چکے تھے۔ والدہ بھی تھوڑا پریشان نظر آ رہی تھی، اور ان کی آواز سے ہمارے گھر میں ایک نہایت مسحور کن اور حسین خوشبو تھی جو چاروں طرف گھر میں پھیل چکی تھی، اور اس خوشبو سے جو ہے وہ ایک سرور سا دل و دماغ پر طاری ہو رہا تھا، اور بہت ہی حسین خوشبو تھی۔ اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد تک میری ملاقات ان بچوں سے نہیں ہوئی، کیونکہ والدہ نے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر ملنا ہوگا تو بچے خود آ جائیں۔ بڑی منتوں کے بعد تقریباً ایک ہفتے بعد میری سہیلی بھی میری والدہ کو مناتی رہی۔ اس دوران وہ بچے بالکل گھر نہیں آئے۔ تو ایک ہفتے بعد ہم باہر گئے پارک میں کھیلنے کے لیے، تو جاتے ہوئے وہ بچے کبھی بھی میں نظر نہیں آئے۔ وقت واپسی پر جب وقت مغرب ہوتا تھا ہم نے دیکھا کہ وہ بچے وہیں درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک ہفتہ ہم نہیں آئے تو تم لوگ تو ناراض ہو گئے ہوگے ہم سے، اگر آنا ہوتا ہے تم گھر ملنے بھی آ سکتے تھے۔ تو بچی نے کہا شاید آپ کی والدہ کسی بات پر ہم سے ناراض ہیں، یا شاید ان کو ہمارا آنا بالکل پسند نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان بچوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے گھر لے جا کر ہماری دعوت کی، آج ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ تو کافی فاصلے پر ایک ریڑھی والا گزر رہا تھا، جس کی ریڑھی پر نہایت مزیدار قسم کی چاٹ اور مختلف انواع و اقسام کی چیزیں تھیں جو ریڑھی والا بیچا کرتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کیا کھائیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں گھر لے جا کر دعوت کی تھی، تو اب سمجھ لیں کہ ہم نے بھی آج آپ کو بغیر دعوت کے یہاں سے واپس نہیں جانے دینا۔ تو ان کی پذیر صورتحال دیکھ کر میں اور میری سہیلی رک گئے کہ والدہ سے کس بات پر کوئی بہانہ کر دیں گے۔ تو کھانا پینا تو ہر بچے کو اچھا لگتا ہے، اور وہ بھی اگر کوئی دوسرا کھلا رہا ہو تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ تو وہ بچے نہ جانے کہاں سے جو ہے وہ لاتے رہے، ہم کھاتے رہے۔ تو والدہ سے ہم نے خیال آیا کہ والدہ کے لیے بھی ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کھانا تو ہماری والدہ نے کھلایا تھا، ان کے لیے بھی کوئی چیز ہو۔ تو اس بچی نے جو ہے وہ
کہا کہ ٹھہرو میں بھی آتی ہوں. درخت کے پیچھے گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا جس میں ربڑی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ حیدرآباد کی ربڑی ہے جو نہایت مشہور ہے, تو یہ والدہ کو اپنی طرف سے دینا اور پسند آئے تو بتانا, میں ان کو اور لا دوں. یہ میری طرف سے بطور تحفہ ان کو پیش کیا جائے. تو ہم نے جلدی وہ لی. وہ بچے ہمیں اسی مقام پر درخت نیچے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اور ہم نے والدہ کو لے جا کر وہ ربڑی دی, خود بھی کھائی. میں نے اپنی جو پڑوسی تھی میری سہیلی ان کو بھی دی. نہایت لذیذ اور بہت عمدہ ربڑی تھی. ایک عرصہ تک وہ بچے ہمیں نظر آتے رہے اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں کھلاتے رہے. اب تقریباً رمضان قریب تھے. یہ رمضان کے دنوں ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ کچھ خریداری کے لیے بازار سے کچھ سامان لینا تھا. ایک اور کا ذکر ہے کہ والدہ نے کہا کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ان بچوں کا مکان یعنی رہائش کہاں ہے اور وہ کس امیر شخصیت کے بچے ہیں. اگر وہ بچے اس قدر خوبصورت ہیں تو یقیناً ان کے ماں باپ بھی نہایت خوبصورت ہوں گے. تو ہماری امی ہمارے ساتھ ہی پارک آئی. ہم جھولا وغیرہ لیا اور جو ہماری واپسی کا ٹائم تھا جب واپس آئے دیکھا کہ وہ بچے اسی پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں. والدہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹے میں آپ والدین سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے اپنا مکان دکھائیں. تو ان بچوں نے کہا کہ پھر بھی صحیح, ہم آپ کو اپنا مکان دکھا دیں گے. ابھی آپ بتائیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے. تو میری والدہ نے خواہش کی کہ وہ ربڑی جو آپ نے بچی کے ہاتھ بھیجی تھی, بیٹا اگر وہ ربڑی پھر مل جائے تو ضرور لے آنا. تو بچی نے کہا کہ آپ رکیے میں بھی آئی, اور یہ کہہ کر اس نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور درخت کی اور پیچھے کی طرف گئی. اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہ ربڑی تھی. میری والدہ کیونکہ بڑی تھی اور سمجھدار پرانے وقتوں کے لوگ تھے, وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ دال میں کالا ہے. یہ مکان جو ہے وہ کئی سالوں سے بند پڑا ہے اور محض درخت کے پیچھے سے جا کر اتنی جلدی پلکے جھپکنے میں واپس آ جانا اور حیدرآباد کی مشہور ربڑی اتنی جلدی تازہ یہ کیسے ممکن ہے. اب جب والدہ نے چاہا کہ میں درخت کے پیچھے جا کے دیکھوں تو والدہ کے قدم جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھے نہ, ان کے قدم اسی جگہ پر سن ہو گئے. ان کے دل میں ایک ڈر اور خوف طاری ہوا. تو والدہ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی, جس کے پڑھنے سے اچانک ان بچوں کی حالت بدلنا شروع ہو گئی اور پلک کے جھپکنے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچے ہماری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے. ان کا غائب ہونا تھا تو جیسے والدہ کو ہوش آ گیا, انہوں نے ربڑی وہیں پر پکڑی اور میرا ہاتھ پکڑ کے
جتنی جلدی ہم دوڑ لگا سکتے تھے ہم بھاگ کے گھر آئے تو ہم والدہ اور میں نہایت خوفزدہ تھے، ڈر و خوف میں مبتلا تھے۔ یہ ناقابل فراموش، انگشت پرندہ کر دینے والا خوفناک واقعہ پیش آیا عائشہ کی نانی کے ساتھ، جنہوں نے صدر میں جن کی رہائش تھی اور آج سے تقریباً 50 سال پہلے ان کا انکاؤنٹر 2 ایسے بچوں کے ساتھ ہوا جن کا وجود سراسر غیر مرئی تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پلک کے جھپکنے میں نظر سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے، چینل کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے۔ آپ کے ایسا کرنے سے ہمیں اس چینل کو بہت مدد ملے گی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اسی طرح کی کچھ اور دلچسپ، خوفناک اور حیرت انگیز سچے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔